السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تہجد کے سجدے میں اللہ رب العزت سے جو شخص بھی دعائیں مانگتا ہے، اللہ تعالی اس دعا پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے، کیونکہ ایک بندہ ایک بندی اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب اگر وہ کبھی ہوتی ہے، یا کوئی بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو وہ ایک حالت تہجد میں سجدے کی حالت ہے۔ سجدے کے اندر بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے قریب اس وقت ہوتا ہے جس وقت وہ سجدے کی حالت میں ہو، لہذا سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو۔ دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ممکن ہے اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے۔ تو انسان کو سجدے کے اندر جو عربی الفاظ میں دعائیں احادیث مبارکہ کے اندر اور قرآن کریم کے اندر جو دعائیں وارد ہوئی ہیں، انسان کو پڑھنا چاہیے، دعا مانگنا چاہیے، کیونکہ دعا مانگنا بھی ایک مستقل الگ عبادت ہے۔ دعا انسان کرے گا وہ قبول ہوگی، اللہ رب العزت اس بندے کو عطا کرے گا جب اس بندے کا حق میں بہتر ہوگا، لیکن دعا جب بندہ مانگے گا اللہ رب العزت ثواب اس کو برابر مرحمت فرماتا رہے گا، کیونکہ دعا بھی ایک عبادت ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا، روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، وہ قبول ہوں یا نہ ہوں وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ثواب انسان کے خاتے میں اللہ رب العزت ضرور لکھتا ہے۔ تو دعا بھی مانگنا چاہیے، اور دعا کے لیے سب سے بہتر وقت ہے تہجد کا، اور تہجد میں بھی اگر کوئی سجدے کی حالت میں اللہ رب العزت کو پکارے، اللہ کو یاد کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اب سجدے میں ہمیں کون کون سے دعائیں مانگنی چاہیے، وہ کیا دعا ہیں؟ دیکھیے، اللہ رب العزت سب سے زیادہ جو دعا کو قبول فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے دعا کرے۔ ایک انسان ہے جو نظروں سے اوجھل ہے، دوسرے علاقے دوسرے شہر میں رہتا ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت آپ کو پہلے مرحمت فرمائے گا، فرشتہ لگا دے گا جو آپ کی دعا پر آمین کہے گا، اور فرشتہ یہ کہے گا اے اللہ تو اس بندے کو بھی وہ چیز مرحمت فرما۔ آپ دعا کریں پریشان حالوں کے لیے، آپ دعا کریں مظلوموں کے لیے، آپ دعا کریں ضرورت مندوں کے لیے، آپ دعا کریں جن کے دلوں میں حاجتیں تمنائیں ہیں، آپ دعا کریں جن کے دلوں میں مرادیں ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی، آپ کہیں اللہ جس کے دل میں جو بھی نیک خواہش ہے، نیک مراد ہے، اللہ اس کو پورا فرما۔ اور تو آپ کے دل میں جو بھی مراد ہوگی فرشتہ اس پہ کہے گا آمین، اور کہے گا اے اللہ تو اس شخص کے دل کی مراد کو بھی پورا فرما۔ تو دعا مانگنا ایک مستقل عبادت ہے، اور میں نے اگر آپ نے کل کی ویڈیو دیکھی ہو تو میں نے ایک بات کہی تھی، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ تہجد کی گھڑیاں اور تہجد کا وقت، جو تہجد کے لمحات ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العزت سے مانگنے کے لیے، اللہ رب العزت سے رحمت، برکت، اور اللہ رب العزت سے اپنی من چاہی بات منوانے کے لیے سب سے بہترین وقت ہوتا ہے تہجد کا۔ اس لیے اس وقت میں اپنے رب سے زیادہ مانگا کرو، اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کرو۔ اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ بھی تہجد کے وقت کا انتظار کیا کرتے تھے اپنے رب سے دعا استغفار کرنے کے لیے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں نے استغفار کی اور معافی کی درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے معافی کی درخواست کیجیے اللہ تعالیٰ سے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت اپنے بیٹوں کے لیے مغفرت کی درخواست کی تھی کہ اے اللہ تو میری آل و اولاد کو معاف فرما، میری اولاد کی بخشش فرما۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی تہجد کے وقت کا انتظار کرتے تھے۔ تو تہجد کا وقت ایک ایسا وقت ہوتا
ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھے رات کی تنہائی میں منائیں، میرے بندے مجھ سے رات کی تنہائی میں مانگیں، میرے بندے مجھے رات کی تنہائیوں میں پکاریں، میں ان کی ایک ایک بات پر لبیک کہوں گا اور ان کی ساری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے دعا مانگیں، کیونکہ دعا مانگنا، اللہ رب العزت سے طلب کرنا، اللہ کے حضور رونا گڑ گڑانا اور اس سے جو ہے مچل کر اللہ رب العزت سے درخواست کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے۔ بندے کے اس ادا پر اللہ کی جو بھی بندی ہوتی ہیں جو اس طرح سے دعا مانگتی ہیں تو ان ادا پر اللہ رب العزت بہت خوش ہوتا ہے۔ تو تہجد کے سجدوں میں دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا ہے۔ اب کس طرح سے کون کون سے دعا کریں؟ تو جو عربی الفاظ میں دعائیں ہیں، جو احادیث اور قرآن کریم کے اندر آئی ہیں، وہ دعائیں کیا کریں؟ مثال کے طور پہ کچھ دعائیں میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ دیکھیے، دلوں کے اندر اگر آپ کے مرادیں ہیں، آپ کے دل میں کچھ خواہشات ہیں رشتے کے لیے، شادی کے لیے، یا کوئی بھی چیز جس دل میں آپ کے مراد ہے اور آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے، تو تہجد کے سجدے میں آپ یہ دعا زیادہ سے زیادہ کرو رشتے شادی کے لیے اور مرادیں پوری کرنی۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا کو کثرت کے ساتھ سجدے میں پڑھو، اللہ تعالیٰ مرادوں کو پورا فرما دے گا۔ رشتے اور شادی کی جو دقت ہے اور جو پریشانی، اللہ رب العزت اس کو بھی پورا فرما دے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ اولاد کے لیے پریشان ہیں تو تہجد کے سجدے میں جو سجدے کی تسبیح ہے، وہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا زیادہ سے زیادہ آپ پڑھیں، کم از کم 100 دفعہ اس کو پڑھ ڈالیں اگر آپ کے تہجد کے وقت آپ کے پاس وقت ہو۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، پہلے دعا ہے رب ہب لی من الصالحین۔ یہ دعا کیا کریں اولاد کے لیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقریباً 100 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا ہونہار فرزند عطا کیا تھا۔ اسی طرح سے ایک اور دعا ہے اولاد کے لیے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، مجھے بہترین اور فرما بردار وارث عطا فرمانا۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس کو پڑھیے۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے، وہ پڑھیے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے اللہ تو مجھے نیک صالح اولاد مرحمت فرما، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے، دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ تو یہ دعائیں اولاد کے لیے آپ پڑھیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی والدین کی مغفرت کے لیے اور والدین کی اطاعت اور والدین کا فرمانبردار بننے کے لیے اگر دعا کرنا چاہتا ہے تو یہ دعا کیا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ تو میرے والدین پر رحم و کرم کا، میرے اساتذہ پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، جیسا کہ انہوں نے یعنی والدین اور اساتذہ نے مجھ پر بچپن میں میرے اوپر رحم و کرم کا معاملہ کیا تھا، اسی طرح سے تو آج ان پر رحم و کرم فرما۔ تو والدین کے لیے یہ دعا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی بھی طرح کی پریشانی اور آزمائش میں مبتلا ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان پریشانیوں سے اور آزمائشوں سے مجھے چھٹکارا مرحمت فرما دے اور صبر کے ساتھ مجھے صبر عطا کر دے، مجھے ہمت عطا کر دے، تو آپ یہ دعا پڑھا کریں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ مجھے صبر عطا فرما، یعنی میرے اندر صبر کو انڈیل دیجئے، مجھے صبر عطا فرما دیجئے اور میرے قدموں کو جما دیجئے، وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور جو نافرمان ہیں ان کے مقابلے میں میری مدد فرمائیے۔ تو یہ آپ دعا کیجئے۔ اسی طرح سے اگر آپ دونوں جہاں میں کامیابی کے لیے اللہ رب العزت سے درخواست کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے دعا کیا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا کیا کریں، اللہ رب العزت، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میری دنیا بھی درست فرما اور آخرت بھی درست فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یعنی دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا فرما، اور وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور جو ہے مجھے جہنم کے عذاب سے میری حفاظت فرمانا، مجھے محفوظ رکھ۔
تو یہ دعا کیا کریں۔ اسی طرح اگر آپ نیک صالح متقی بننا چاہتے ہیں اور آپ 5 وقت نمازی بننا چاہتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں لاپرواہی ہو جاتی ہے، اپنی آل و اولاد کو نیک بنانے کے لیے، فرما بردار بنانے کے لیے، اگر آپ کی اولاد نافرمان ہیں اور نمازوں سے، دین والے کاموں سے، تلاوت قرآن سے اور اسی طرح اعمال صالحہ سے دور ہے، تو یہ دعا آپ پڑھا کریں سجدے کے اندر، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا اور میری آل و اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا، ومن ذریتی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب تو میری دعا کو قبول کرنے والا، بہترین دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ تو آپ یہ دعا کریں۔ تہجد میں پڑھنے کے لیے کچھ دعائیں ہیں، ان کے علاوہ بھی آپ بے شمار دعائیں ہیں، جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، اسی کے متعلق آپ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنی خواہش اور اپنی مراد اور اپنی چاہت کے لیے کوئی دعا معلوم کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے، اس چیز کے لیے اور یہ چیز طلب کرنے کے لیے کون سی دعا پڑھی جائے، کہ کون سی دعا کا اہتمام کیا جائے، آپ پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ بتلاؤں گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔